الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے، 29th نائٹ، اور ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو 5 راتیں آتی ہیں ان میں شب قدر بیان کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایک بڑی تعداد، اکثریت مسلمانوں کی 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر مناتی ہے، اور کیا عجب کہ وہی شب قدر ہو، لیکن آج کی رات بھی کسی بھی طرح سے یہ وہ دیکھا جائے تو یہ اہمیت والی رات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر 29 رمضان مبارک کی رات ہو۔ تو آج بھی اس وظیفے کو آپ نے اور ہم سب نے جاری رکھنا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہا کریں۔ جیسے ابھی میں نے یہ بیان کیا، یہ کئیوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دعا یاد ہو گئی ہو، تو یہ پڑھتے رہا کریں، پھر تھوڑی دیر کے بعد درود شریف پڑھ لیں، پھر پڑھتے رہا کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں درود شریف پڑھتے رہیں، پھر دعا پڑھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یوں اللہ کرے کہ یہ رات بھی ہم یہ پڑھتے رہیں اور یہ رات ہماری عبادت میں گزر جائے۔ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے مدنی چینل پر، اور دعوت اسلامی کے کئی جگہوں پر اعتکاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ ایک سنت و بھرا ماحول میسر آتا ہے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں نیکی کی دعوت کیا کہتے ہیں، نیکی کے کام کریں، پرہیزگاری کے کام کریں، اچھے کام کریں۔ سیریس لیجئے گا، آج کی رات کو بھی آپ یہی سمجھیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے، بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے جیسے عید کے 1-2 دن رہ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کل اس ٹائم پر ہم ماہ رمضان کو پائے ہوئے ہوتے ہیں یا ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر بھی بیان ہو جائے اور نہ بھی ہو۔ کہتے تو ہیں کہ ہفتے کو عید زیادہ متوقع ہے، لیکن منحصر ہے رؤیت ہلال، چاند کے دیکھنے پر منحصر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب رؤیت ہلال ثابت ہو جائے گی تو اعلان ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں یہ بنی ہوئی رؤیت ہلال کی جو کمیٹی وغیرہ وہ اعلان کرتی ہے۔ میں پاکستان کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں۔ تو کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل ہم اس ٹائم پر رمضان میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو لوگوں کو بھی یہی اندازہ ہوتا ہے، تو وہ دوڑتے ہیں بازاروں کی طرف۔ میں اس میں بہت زیادہ تو آپ سے تبصرہ نہیں کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ بازار کی جو صورتحال ہوگی یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہوگی، لہذا آپ کوشش کر کے اپنے گھر میں رہیں۔ اسلامی بہنوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، مہربانی کریں، جو سن رہی ہوں گی وہی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض کا ذہن بن جائے کہ کہتے تو یہ صحیح رہا ہے کہ یہ آج کی رات بھی ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، ویسے رمضان کی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں بازار میں یہ خریدیں وہ خریدیں۔ سب ہمارا تصور یہ کہ عید میں محض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، عید محض ایک خوبصورت اور نئے کپڑے پہننے اور بناؤ سنگھار کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ عید کے روز واقعی نئے کپڑے پہننے چاہیے، نہیں میسر نہیں تو کم از کم دھلے ہوئے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ خوشی کا دن ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بہت زیادہ ایک چیز کو غالب کر لیتے ہیں ہم لوگ، کبھی یہ بھی رہ گیا یہ بھی رہ گیا، خریداری ختم ہی نہیں ہو پاتی۔
عجیب و غریب بات ہے، خریداری ختم ہی نہیں ہو پاتی. ابھی کلپ رہ گئی ہے، ابھی پونی رہ گئی ہے، ابھی سینڈل رہ گئے ہیں، ابھی دوپٹہ رہ گیا ہے، ابھی میچنگ کے کام رہ گئے ہیں، ابھی جناب فلاں رہ گئی ہے، تو ابھی وہ کڑھائی ہونی باقی ہے، تو ابھی یہ ہونا باقی ہے، وہ ہونا باقی ہے، ابھی تو سیٹ لینی باقی ہے، ابھی تو بالی لینی باقی ہے، تو ابھی بازار میں جا کر کسی طرح مہندیاں لگانے باقی ہیں. عجیب و غریب ہو رہا ہوتا ہے. میں سب کو ناجائز حرام کا نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس میں بعض چیزیں کرنے والے اس کو ناجائز و حرام کے طور پر کریں، یہ ایک جیسی صورتحال ہوگی ویسی بات کی جائے گی، لیکن محرومی کتنی ہے. ابھی تو یہ رہ کیا گیا دین. اس لیے میری مدنی التجا ہے میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اپنے گھر میں ذہن دیں اور عبادت اور عبادت میں وقت گزاریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اسلامی بہنیں درود پاک، نیکی کی بات کرنا، مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھ لیں. تو یہ پھر کل کی رات اگر چاند ہو جاتا تو کل کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. یہ چاند رات بڑی برکت والی رات ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شوال المکرم کی جو چاند رات ہے، اسے عبادت میں یعنی اللہ کی یاد میں، عبادت میں اس کو زندہ رکھے گا، اس روز کے لوگوں کے دل مریں گے، اس کا دل نہیں مرے گا. یہ حدیث پاک کا میں نے مضمون آپ کے سامنے بیان کیا. البتہ یہ چند ایک مدنی پھول تھے، آپ کے لیے کچھ نیکی اور عبادت کے حوالے سے کچھ التجائیں تھیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ضبط و نفس پر ہمیں ضبط کرنے کی اور صبر کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کیجئے گا وقت عبادت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، نیکی کے کام میں گزرے، اور نیکی کے کام میں گزرے، کم از کم فضول میں نہ گزرے یا گناہوں میں نہ گزرے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ خیر فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ ایک شخص دودھ کا کاروبار کرتا تھا اور دودھ میں وہ پانی ملاتا. بیٹی اس کو بار بار منع کرتی کہ ابا ملاوٹ مت کرو، ابا ملاوٹ مت کرو، مگر وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں مانتا تھا. ایک دن سیلاب آیا اور سیلاب آ کر اس کی جتنی بھی گائیں بھینسیں تھی سب بہا کر لے گیا. بیٹی کہنے لگی ابا جان، لگتا ہے یہ وہی پانی ہے جو آپ دودھ میں ملایا کرتے تھے. یہ ایک ساتھ برائی بن کر آیا اور آپ کے سارے سرمایے کو بہا کر یہ لے گیا. ہو سکتا ہے بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہو. ایک وقت تھا کہ ملاوٹ صرف دودھ میں ہوتی تھی. جی ہاں، آج جو ہمارا موضوع ہے نا، یہ بڑا حساس موضوع ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک وقت تک ملاوٹ صرف دودھ میں ہوا کرتی تھی، اور اب یہ ہے کہ تقریباً ہر چیز میں ملاوٹ. پھر یہ کہ کچھ مرچ اور ہلدی وغیرہ میں ملاوٹ ہوتی تھی، کچھ بھوسا وغیرہ بھوس کر اس کو رنگ منگ کر کے اس کو ملاوٹ کر دی جاتی تھی. پھر چائے کی پتی میں ملاوٹ شروع ہوئی. تو اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ اللہ مان والا فی، یعنی یہ انتخاب مشکل ہو گیا کہ کوئی اوریجنل چیز بھی ہمارے یہاں ملے گی نہیں ملے گی، جینین چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، خالص شے ملے گی کہ نہیں ملے گی. کاپیز بن گئی ہیں. یہ میں دھوکے کی طرف ہی جا رہا ہوں. کاپیز بن گئی ہیں جسے ایک نمبر کے کر بیچا جا رہا ہے. البتہ میرا موضوع ملاوٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ملاوٹ سے محفوظ فرمائے. ملاوٹ اتنی بڑھ گئی ہمارے یہاں کہ میرے پاس کچھ تفصیل ہے ملاوٹ کے حوالے سے، میں وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب گھی میں ملاوٹ شروع ہو جائے اور پکانے کے تیل میں ملاوٹ شروع ہو جائے، مجھے بتائیے کہ اس وقت صحت اور تندرستی کا کیا عالم ہوگا. کہ بچے بھی یہ گھی میں اور تیل میں پکی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. اگر اس میں ملاوٹ کا اس طرح کا انداز ہو گیا تو یہاں تک لکھا ہے کہ گوشت اور مرغی فروشوں کے گلے سڑے کچرے سے خوردنی تیل بنا کر مختلف ہوٹلوں دکانداروں میں
کم قیمت میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ مشروبات جو ہم شربت وغیرہ جو پیتے ہیں، یہ مضر صحت، یعنی جو صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس پانی میں یہ مشروب شربت تیار کیے جاتے ہیں۔ بچوں کی چیزوں میں جو رنگ ڈالے جاتے ہیں، وہ رنگ انتہائی مضر صحت ہوتے ہیں، وہ مطلب کہ وہ فوڈ کلر نہیں ہوتے، یہ فوڈ کلر، میں دیکھیں جنرل بات کر رہا ہوں، 100% پر میری کوئی بات بھی آپ 100% پر مت لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھی ایڈوانس میں کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ فوڈ کلر بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ فوڈ کلر مہنگے ہوتے ہیں، لوگ فوڈ کلر لیں گے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ مضر صحت، بعض اوقات کوئی زہریلے قسم کے بھی کلر یہ بچوں کی اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں یہ ڈال دیتے ہیں، جس سے بیماریاں اور پریشانیاں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کیا کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ کے لیے کم تھیں کہ مفاد پرستوں نے، منافع خوروں نے، اور جنہیں حرام حلال کی شاید کوئی تمیز رہی نہیں ہے، انہوں نے ادویات جعلی بنانی شروع کر دی اور دواؤں میں ملاوٹ کرنی شروع کر دی۔ اللہ کی پناہ، آدمی یہ کھا کر بھی بیمار ہو، اور اگر اس کے لیے دوائی کھائے تو دوائی بھی اس کو فائدہ نہ دے، بلکہ دوائیوں میں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ آ جائیں گے۔ تو ادویات جعلی، اور اس میں بھی طرح طرح کی چیزوں کی ترکیب انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، کہتے جعلی ادویات کا کاروبار بھی پرانا ہے، پہلے بعض چیزیں یہ 2 نمبر کی تیار ہوتی تھی اور گاؤں دیہاتوں میں بکتی تھی، اب تو کہتے ہیں کہ قیمتی دوائی بھی، حتیٰ کہ جان بچانے والے انجیکشن بھی سنا ہے کہ جعلی بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح منرل واٹر لے لیجئے، اب کہتے تو یہ منرل واٹر ہے، لیکن پتہ یہی ہے، معلومات یہ ہے کہ یہ منرل واٹر نہیں ہوا کرتے۔ یہ ہو گیا ملاوٹ والی اشیاء خورد و نوش کے مسئلے پر یہ لیبارٹری رپورٹ بھی کروائی گئی تھی، تو منرل واٹر کی 6 کمپنیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا پانی مضر صحت ہے۔ اسی طرح ڈبوں میں پیک دودھ کے 11 نمونوں میں سے 9 کو ملاوٹ شدہ قرار دیا گیا۔ تو ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ، اتنا ملاوٹ کا لکھا ہوا ہے میرے پاس، چائے پتی میں ملاوٹ، ہوٹلوں سے استعمال شدہ پتی کا کچرا، یہ کیکر کے درخت کی چھال اور چنوں کے چھلکوں سے اس کو وہ کر کے پھر ملاوٹ کر کے اس کو بھی بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں کیا کیا آپ کو بیان کروں، حتیٰ کہ یہ جو برف بنتی ہے نا، برف بھی مضر صحت پانی سے بنائی جاتی ہے۔ بعض وقت تو لکھا جاتا ہے کہ گندے پانی سے برف بنائی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اپنے گھر میں برف بنا لے، کیا ضرورت ہے باہر سے برف خریدنے کی۔ اسی طرح سبزیوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، پھلوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں، ملاوٹ کی جو میں اس وقت باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ ملاوٹ ختم ہو سکتی ہیں، ملاوٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر اس کو روکنے والے ادارے کا ہر فرد ایماندار اور سنسر ہو جائے۔ مجال ہے کہ کوئی ملاوٹ کا مال بیچ دے، نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مشکل ہے۔ یعنی یہ اتنا نظام ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ملاوٹ والی ہے، یہ ملاوٹ والی ہے۔ ہمارے فیکٹریوں کا انسپیکشن کرنے والے رشوت خور سب نہیں، 100% پر نہیں، لیکن ہیں QC کوالٹی چیکر جس کو کہتے ہیں، ان میں ایک تعداد رشوت خور فیکٹریوں کا انسپیکشن کریں گے، اوکے کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے،
فوڈ کا انسپیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں ملک میں، دنیا کے کئی ملکوں میں باقاعدہ فوڈ انسپیکشن کے ادارے بنے ہوئے ہیں، قانون موجود ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر وہاں پر ایماندار، دیانتدار اور خوف خدا والے لوگوں کا تقرر نہ ہو سکا، کیونکہ رشوتوں کا لین دین ہے، من مانے لوگوں کو پوسٹیں دی جاتی ہیں، سیٹیں دی جاتی ہیں۔ 100% نہیں کہتا، مگر ایسا ہے، میری بات سے شاید ہی کوئی انکار کرے، کیوں انکار کرے گا؟ میں کوئی مطلب کہ کوئی بادلوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، ہماری زمین کی باتیں کر رہا ہوں۔ جب تک یہ رشوت خور، یہ بد دیانت طبقہ ان جگہوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا، ایسے سلسلے بھی ہوتے رہیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ملاوٹ والی چیزیں پکڑی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر وہ وائرل بھی کی جاتی ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے شاید ہراوڑی ہو جاتی ہوگی، بند ہو جاتا ہوگا، لیکن اب اس نے اتنے جعلی کام کر کے، ملاوٹ والے کام کر کے، 2 نمبر کے کام کر کے اس سے پیسے کما لیے ہوتے ہیں کہ یہ چند دن بند کر دیں گے۔ انہوں نے شاید وہ بند کرنے کو بھی ایوریج میں لے لیا ہوگا اپنے نفع کی، کہ کوئی ایسا مثال کے طور پر ایماندار آفیسر آ گیا، یا بعض اوقات آفیسر ایماندار نہیں ہوتا، یہ پہلے دن کا جو آفیسر ہوتا ہے یا نیا آفیسر آتا ہے نا، یہ بڑی ہفتہ 10 دن جو ہے نا چھڑی چلاتا ہے، بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو، سب کو بند کروا دیتا ہے، سب کو یہ کروا دیتا ہے، پھر آہستہ 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 سب سے نیگوسیشن شروع ہوتی ہے، سب سے ریٹ طے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے صاحب آپ سے پہلے والے تو اتنے لیتے تھے، اب آپ اتنے لیتے ہیں، دیتے ہو نہیں دیتے ہو کہ ورنہ پہ میں بناؤں تمہارے لیے چالان، ٹھیک ہے صاحب دے دیتے ہیں۔ اب ان کو جعلی کام کرنے کے لیے، 2 نمبر کا کام کرنے کے لیے، ملاوٹ کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کا، لوگوں کی صحتوں سے کھیلنے کا، لوگوں کی مطلب کہ وہ زندگیوں سے کھیلنے کا یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو شاید کہیں بیٹھ کر ہماری درد بھرے الفاظ سن رہا ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہو سکتا وہ سنے کہ جو ایماندار ہو مگر اس کے ہاتھ پہ پاور ہو سکتا وہ سن رہا ہو، میں امید کر سکتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں طاقت اختیارات تو ہیں، مگر آج اس کے اختیارات کو استعمال کرنے کا اس کو جذبہ نصیب ہو جائے کہ سیٹ جاتی ہے تو جائے، میرا منصب جاتا ہے تو جائے، میں ایمانداری کے ساتھ ہی کام کروں گا اور ان بد دیانت، رشوت خور اور لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میں اس بات کو بھی کسی حد تک تسلیم کر لیتا ہوں کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے، آپ کو کام شاید کرنے نہ دے ایماندار کو، لیکن آپ اپنی ایمانداری کا کام کر کے اپنے رب کو راضی کریں، کیا پتہ اللہ ایمانداری کے سبب آپ کے مددگار پیدا کر دے اور ان بددیانت، رشوت خور اور گندے خیانت کرنے والے لوگوں کو آپ ان کی سیٹوں سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یا وہ توبہ کر اور جو کچھ اس کی تلافی کر ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ گلی کوچوں کے اندر، محلوں کے اندر، کارخانوں کے اندر جعلی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جعلی ادویات بن رہی ہوتی ہیں اور اس سے پھر لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں، نقلی اور ناقص ادویات کے استعمال سے 100 ہلاکتیں، جعلی ادویات یعنی دوائیں بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا، مختلف شہروں میں ملاوٹ شدہ پیٹرول ایجنسیوں کی بھرمار۔ اب بتائیے پیٹرول میں بھی ملاوٹ، اللہ کی پناہ۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی خبریں ہیں۔ لالا موسیٰ برفی، دودھ، دہی اور کھویا میں ناقص اشیاء کی ملاوٹ کے باعث لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے، پکڑے نہ۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر صرف آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کریں آپ، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، شعبے کے لوگ ہیں، منصب ہے، تنخواہ لیتے ہیں آپ اس چیز کی، تنخواہ لیتے ہیں آپ، اپنی تنخواہ کو حلال کریں۔ اگر ایسے کسی افسران یا کارندوں کی فیملیز مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں، پلیز ان کو سمجھائیں، یا تو یہ استعفیٰ دے دیں، مزدوری کریں، محنت کریں۔ کتنا اچھا ہے وہ مزدور جو سڑک کے کنارے 7 بجے اپنی چینی ہتھوڑی لے کر بیٹھا ہے
اور انتظار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے روزگار دے گا. ایک گاڑی رکتی ہے, اس کو کہتی ہے بھائی میرے گھر پہ مزدوری کا کام ہے, مرمت کا کام ہے, کرو گے؟ وہ اس سے ریٹ طے کرتا ہے, سارا طے کر کر شام تک وہ محنت مزدوری کر کے اس کی دیواریں اور گھر بناتا ہے, اس کی چیزیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اس کو تیار کرتا ہے, اپنی جائز مزدوری لیتا ہے, محنت کرتا ہے, غربت کے وہ اگرچہ دن گزار رہا ہوتا ہے, لیکن اس سرمایہ دار یا اس افسر جو رشوت خور ہے, بد دیانت ہے, خیانت کرتا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگرچہ ان بددیانت اور رشوت خور افسران اور کارندوں کی آؤ بھگت بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کو تحفے آ رہے ہوتے ہیں, گھڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, اچھا گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو بھی مزے لگے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی پرس آ رہے ہیں, بچوں کے کچھ سوٹیں آ رہی ہیں, اور یہ دینے والا بول رہا ہوتا ہے کتے کو ہڈی دیا, کتے کو ہڈی دیا, کتے کو ہڈی دیا, ٹھوس کے آ جائے اس کے منہ کے اندر. وہ مسکرا کر فون کرے گا, سر آپ کے بچوں کے لیے میں نے مٹھائی بھیجی ہے سر بس وہ بچوں کے بعد میں گیا تھا اپنے بچوں کے لینے کے لیے, آپ کے بچے یاد آ گئے اس دن جو میں نے دیکھے تھے نا آپ کے, وہ تو میں نے آپ کے بچوں کے لیے بھی لے لیا سر. ایک جوڑا جو ہے نا وہ میں نے اپنے بچوں کی امی کے لیے لیا تھا, بھابھی کے لیے بھی میں نے بھیجا ہے سر, اب لے لیجئے گا سر پلیز. فون بند کرے گا, بولے گا یار پتہ نہیں کیسے افسران سے واسطہ پڑا ہے, بھیجو, کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو گے تبھی ہوگا. ان کے بچوں کے لیے بھی خریدو, ان کے فیملی کے لیے بھی خریدو. تو گھر والے بولیں کیوں دیتے ہو, کہیں گے کیا کریں یار, فیکٹری بھی تو چلانی ہے نا, ہم نے بھی تو جعلی کام کا کام شروع کیا ہوا ہے نا, آ کر چھاپا مارتے ہیں, آ کر یہ کرتے ہیں, آ کر وہ کرتے ہیں, ہڈی دے دیتے ہیں, ہڈی کھاتا رہتا ہے, چپ رہتا ہے, ہر مہینے بھتہ پہنچاؤ, ہر مہینے یہ پہنچاؤ, یہ پہنچاؤ. یہ پتہ ہے آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایسے رشوت خوروں اور بددیانت لوگوں کی فیملیز میں بھی تو اللہ غیرت نصیب کرے نا. بچہ کہہ دے نا کہ نہیں کھاتا میں آپ کی رشوت والا اور آپ کا یہ حرام خور, حرام کا مال نہیں کھائے نا, نہیں آیا, نہیں عیش و عشرت کرے. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کی آمدنی اور یہ تحفے رشوت کے. جی ہاں, رشوت صرف پیسے سے نہیں آتی, مٹھائی کا ڈبہ بھی رشوت میں آتا ہے, بچوں کے کپڑے بھی رشوت میں آتے ہیں, آپ کو گھڑی اور قلم بھی رشوتوں میں ملتی ہے, آپ کو چشمے کی فریمیں بھی رشوتوں میں ملتی ہے, آپ کو عید کی سوٹ بھی رشوت میں ملتی ہے, آپ کے گھر کے بچوں اور گھر والوں کے لیے بھی جو سوٹیں آتی ہیں ان میں بھی رشوتیں ہوتی ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان میں یہ چیزیں ممکنات میں سے ہے. آپ کے تو بجلی کے بل بھی رشوت کے پیسوں سے بھر دیے جاتے ہیں. آپ کے گھروں میں تو کتنے گھروں میں تو اے سی بھی رشوت کے پیسوں کا لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی اے سی خراب ہو جائے تو ایسے افسران اسی طرح کے بددیانت, خیانت اور ملاوٹ اور گندے کام کرنے والوں کو فون کرتے ہیں, یار وہ اے سی خراب ہو گیا, کوئی ہے سر میں بھیج دوں گا, وہ بے فکر ہے, بن جائے گا, یہ اس کی بنانے کی مزدوری وہی دے گا. سارے کام مفت, سارے کام مفت. کیا کفن بھی رشوت کے پیسوں کا لوگے؟ کیا لکھ کر دکھائے کہ یار میں مر جاؤں تو ذرا مجھے کفن بھیج دینا؟ یقین مانو آپ مرو گے نا, یہ کفن کوئی نہیں بھیجے گا آپ کو. کیوں؟ مرنا تو دور کی بات, آپ کی سیٹ چلی گئی نا تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اچھا آپ کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ سیٹ 5, 10, 15 سال اگر ہے, یا کوئی ایماندار افسر آ گیا تو فارغ کر دے گا, کتنا کمال ہے کما لو, آپ کو پتا ہے. اس کے بعد مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے. اور آپ اس رشوت کے ذریعے کر کیا رہے ہیں پتا ہے؟ لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کو آپ کھلا کانٹا دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کی جعلی ادویات, ان کے ملاوٹ والی غذائیں, ان کے ملاوٹ والے کھانے, ان کے ملاوٹ والا اناج, ان کی ملاوٹ والی سبزیاں, اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, بچوں کو کینسر ہو رہا ہے, بچوں کی ڈیلیوریوں کے ایشوز آ رہے ہیں, دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں, خون برباد ہو رہے ہیں. فروٹ اور پھل کے اندر ملاوٹیں کی جا رہی ہیں ان کو میٹھا کرنے کے لیے. یہ رنگ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں. دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کیا کریں گے یہ پیسہ؟
میں تو دونوں کو کہہ رہا ہوں، جن کی سرپرستی کی وجہ سے یہ جعلی اور ملاوٹ والے کام کرنے والوں کے ادارے چل رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہیں، میں ان کو بھی عرض کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، جعلی مال بیچ کر پیسے کما رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہا ہوں، اب کیا کرو گے؟ آپ کو، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار آپ کو اپنے بیوی بچوں کا گھر بار کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اوروں کی جان و مال سے کھیل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اگر یہ مجھ پر قہر آ گیا، میرے بیوی بچے میری آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ توڑ کے مر گئے، میرے بچہ بیمار ہوا، میں نے اس کو دوائی پلائی اور کوئی جعلی دوا ہی مل گئی، کوئی جعلی انجیکشن ہی لگ گیا اور میرا بچہ ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا، جی میں صرف ڈرا رہا ہوں، اللہ نہ کرے بد دعا نہیں دے رہا، کیوں میں کسی مسلمان کو بد دعا کیوں دوں گا؟ میں تو ڈرا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کریم ہر مسلمان کے گھر بار پر رحمتوں کا نزول فرمائے، مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مہربانی کریں اور چھوڑ دیں یہ غلط کام، رشوتوں کا کام، یہ ملاوٹ کا کام، اور اب یہ رشوت دینا بھی بند کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت سے بچائے اور یہ جعلی اور عیب والا مال بیچنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ حدیث پاک میں جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلے کے، اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا دست مبارک اس میں داخل فرما دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، گیلا تھا اندر کے اندر، تو ارشاد فرمایا اے گلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تو بارش پڑ گئی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تو گیلے گلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس روایت کو ذرا سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ عیب والی چیز کو ہم چھپا کر رکھتے نہیں رکھتے؟ بتائیے، آپ سے ایک شخص 18 میٹر کا یا 19 میٹر کا تھان خرید رہا ہے، کپڑے کا تھان خرید رہا ہے، اس کے کر کے آپ کو پتا ہے کہ اس کے 15 میٹر کے بعد یا 4 میٹر کے بعد 6 میٹر کے بعد اس میں ویونگ فولڈ ہے، دھاگا کھینچا ہوا ہے، کلر فیٹ ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ بتائیں نا بیچنے سے وقت کہ دیکھیں یہ ڈیمیج مال ہے، لوگ بیچتے ہیں ڈیمیج مال، لوگ بیچتے ہیں 2 نمبر کا مال، مطلب یہ کیا کہتے ہیں وہ ریجیکٹڈ مال، تو بتا دیتے ہیں یہ ریجیکٹڈ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ اب جھوٹ بول کے مال بیچیں، دھوکہ دے کر مال بیچیں، کیسے چلے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص داخل جنت نہ ہوں گے، دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والا۔ تو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو فریب نہ دیں، لوگوں سے بددیانتی نہ کریں، لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں، اور خدا را ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں، شرافت کے ساتھ کاروبار کریں، اور جو ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے لیے اس کو نبھائیں۔ یعنی میں دوبارہ اس بات پر زور دوں گا کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے مضبوط ہو جائے نا، سب صحیح ہو جائے گا، یہ لوگ صحیح ہو جائیں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں شراب بکے جبکہ وہاں تھانہ موجود ہے؟ اگر یہ اپنی پوری ذمہ داری نبھائیں، شراب آپ کے علاقے میں نہیں بک سکتی، آپ کے علاقے میں جوئے کا اڈا نہیں چل سکتا، کوئی آ کر آپ کے بچے کو اٹھا کر چلا جائے۔ الحمدللہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں اداروں میں کام کرنے والوں میں ایک تعداد ہے جو بڑی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جان مار دیتی ہے، لیکن سسٹم اتنا عجیب و غریب ہو چکا ہے، خرابیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک اچھا آدمی آ کر بھی کیا ہے، سمجھو کہ معدے میں
اتنا سڑا ہوا کھانا جمع ہے، اچھا کھانا جاتا بھی ہے نا تو اندر میں وہ بھی سڑی جاتا ہے. عجیب حال ہو گیا ہے معاشرہ، عجیب و غریب ہو گیا ہے. اس میں یہ ضرور کروں گا کہ میرے جو ہمارے دعوت اسلامی کی جو مبلغین ہیں یا جو بھی ایسے علماء ہیں، مشائخ ہیں، امام مسجد ہیں، اگر دیکھو سن رہے ہیں، خدا را اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی چیزوں پر آپ لوگوں کا ذہن بنائیں تاکہ رشوتوں کا کاروبار بند ہو، یہ ملاوٹ اور جعلی ادویات کا بند ہو. لوگ خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں کہ قیامت کے روز ہمارا کیا بنے گا، مرنے کے بعد کیا بنے گا، قبر میں ہمارا کیا بنے گا. ڈرانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو ملاوٹ والی جو چیزیں نا اس کی تباہی بھی بہت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عبد الحمید بن محمود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. کہاں انتقال ہو گیا؟ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان. کہ صفا وہ کر رہے تھے اس کے دوران انتقال ہو گیا. غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا. جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے نا، بہت بڑا اژدہا قبر میں موجود ہے. ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدہا موجود تھا. پھر تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا. ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی. اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں ہم کیا کریں. ہم تو جہاں بھی کھود رہے ہیں وہاں پر یہ اژدہا اتنا بڑا سانپ قبر میں نکل رہا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا. تم جاؤ ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کرو. اللہ کی قسم اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں پر اس اژدہے کو ضرور پاؤ گے. وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا اور اژدہا بدستور اس قبر میں موجود ہے، یعنی اژدہے کے ساتھ ہی اس کو قبر میں دفنا دیا گیا. پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کے معاملے میں تشویش ہوئی. تو اس کا جو حال پتا چلا نا وہ یہ تھا کہ گلے کا یہ تاجر تھا، یعنی اناج کا تاجر تھا. اور گلے میں وہ ملاوٹ کیا کرتا تھا. روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملاوٹ کر دیتا. یہ اس کا روز کا معمول تھا. بس اس ملاوٹ کے گناہ کی اس کو سزا دی گئی. اب آپ غور کریں کہ یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں یہ اللہ سے ڈرے. یہ تو اس کا اژدہا نظر آ گیا. ہر ایک کو قبر کا معاملہ نظر آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے پر یہ معاملہ کھول دیتا ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے. اللہ جس پر چاہے ظاہر کر دے. تو یہ بندوں کی عبرت کے لیے ایسے کئی واقعات ہیں. شرح صدور ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. تو اللہ کریم سے ہم پناہ مانگیں اور یہ ملاوٹ اور یہ جعلی ادویات اور اس طرح کے جو گندے کام ہم کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں. پلیز اللہ سے ڈریں اور توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. مرنا تو ہے نا، آپ کو ہی مرنا ہے. اور جو ان جعلی اور ملاوٹ والے آمدنی کا پتہ ہے گھر والوں کو اور بس وہ خوش ہیں بھلے حرام آتا ہو، ناجائز آتا ہو، لوگوں کے گھروں پہ بیماریاں آتی ہوں، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں. ہماری گاڑیاں آ رہی ہیں تو ہمارے گھر میں اے سی لگ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے اور ہے سب حرام اور ناجائز آمدنی سے. تو میں تو اسی فیملی کو بھی عرض کروں گا کہ خدا سے ڈرو. آپ نہ کریں اس طرح. سمجھائیں اپنے گھر والوں کو. یا اگر ایسی عورتیں بھی، کیونکہ گھریلو کسب بھی تو ہے نا،
عورتیں بھی اس طرح کے بعض اوقات گھریلو کام کاج کر رہی ہوتی آمدنی کے لیے، تو وہ بھی اللہ نہ کرے اس 19 گندے کاموں میں، یا ایسی فیکٹری میں آپ اسلامی بہنیں کام کر رہی ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں جن کو کہا ہی ملاوٹ کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو بھی چھوڑ دیں کاروبار. وَلَا تَعِوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ برائی اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. ہمیں اللہ نے منع کیا ہے. ایسا کاروبار، ایسی نوکری نہ کریں، ایسی جاب بھی نہ کریں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی کمیشن بندی ہے، آپ کا یہ کر دیا، آپ کا وہ کر دیا، کیا کرو گے یہ روپیہ لے کر؟ حلال کمائے، اللہ حلال دے گا. اللہ کریم پاک پاک مال قبول فرماتا ہے اور اس کا مالک ہے. اور میں پہلے اس سلسلوں میں حرام روزی، حلال روزی اور یہ کاروبار و تجارت کے حوالے سے کچھ 2-3 سلسلے کر چکا ہوں. آج میں نے ملاوٹ کے حوالے سے اور جعلی چیزوں کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کیا. کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور سارا رمضان ہی آپ کا پروگرام دیکھتے رہے ہیں. اب رمضان کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام سے بھی الوداع کا وقت آ گیا ہے. آپ کا آج کا ٹاپک بہت ہی قیمتی ہے اور اس وقت ہم سب عزت میں آ چکے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہماری ذات میں بحیثیت مسلمان ملاوٹ ہو گئی ہے اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آخر سمجھا نہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ جو ملاوٹ. اچھا، اب اگر یہ ہو گئی ہے تو میں اس وقت ڈیفینیٹ فتویٰ تو دوں گا نہیں، نہ میں اہل ہوں. آپ اس معاملے میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب کو فون کر لیں، رابطہ کر لیں، یا اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو وہاں جا کر رابطہ کر لیں اور اپنی سچویشن بیان کر لیں. اور اگر ایسی کوئی لوگ ہیں جنہیں آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ماضی میں، مثال کے طور پر ماضی میں بھی اگر کیا ہے تو کیا اس کی صحیح توبہ اور تلافی ہو گئی ہے اور ابھی کر رہے ہیں، تو اس سے نکل جائیں. اور اس کو نکلنے کا پھر شرعی طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں اور ہمارے ذمے یہ ناجائز اور حرام اور ملاوٹ اور جعلی ادویات اور جعلی اشیاء کا وبال نہ ہو. گھر والے بھی آپس سے مشورہ دیں کہ بس آج کے بعد آپ یہ کام چھوڑ دیں. اگر ایسی کوئی جاب ہے جس میں آپ رشوتیں لے کر ان چیزوں کو دیتے ہیں، باقی یہ رشوتیں لے کر تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. رشوتوں کا کاروبار، رشوتوں کا بھی نظام بند کریں، ختم کریں یار، ختم کریں، صحیح ہو جائیں. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. چھوڑ دیں ایسی نوکری نا، وہ حلال کاروبار کریں، وہ محنت مزدوری کر لیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں. کیا اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم رشوتیں لیں گے؟ کہ اسی لیے فلاں ڈگری لیتے ہیں کہ ہم کوئی آفس پہ جائیں گے اور پوسٹ ملے گی تو ہمیں رشوت لیں گے؟ اور یہ رشوتوں کے لیے سیٹیں لیتے ہیں، ورنہ 25 لاکھ 15 20 لاکھ روپے کون رشوت دے گا 25-30 ہزار روپے کی نوکری کے لیے؟ پھر بھی میں 100% پر نہیں کہتا، مگر جو کرتے ہیں ان کو میں سمجھا رہا ہوں. کال دیں. ابھی حاجی عمران کا جو ملاوٹ کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے اسی حوالے سے کال کری تھی کہ ابھی الحمدللہ ہمارے کراچی میں جگہ جگہ جو گٹکے وغیرہ بکتے تھے، وہ نیم پوری گٹکے وغیرہ وہ بند ہوئے تھے اور کافی کنٹرول ہوا تھا. پورے علاقے میں بکنا بھی بند ہو گئے تھے، بننا بھی بند ہو گئے تھے. لیکن پھر وہی معاملہ، رشوت کی لین دین شروع ہوئی اور پھر وہ گٹکے پان سب کچھ جو بھی موزی چیزیں تھیں واپسی بکنا شروع ہو گئی. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے افسران اگر ایماندار ہو جائیں تو جس طرح تقریباً 3 مہینے ہمارے لیاقت میں یہ چیزیں بکنا بالکل بند ہو گئی تھی، کہیں کہیں اکے دکا جگہ پہ بک رہی تھی، لیکن وہ 3 مہینے بکی نہیں. اگر اسی طریقے ایمانداری سے کام ہو تو بالکل ہی بند بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے. اگر جو بددیانت و خیانت کر رہے ہیں، اگر یہ ان کو خوف خدا صحیح معنی میں نصیب ہو جائے، سچی توبہ نصیب ہو جائے اور یہ میدان میں آ جائیں. اب تو گٹکے اور پان کی باتیں کر رہے ہیں، نشہ بک رہا ہے، چرس بک رہی ہے، ہیروئن بک رہی ہے. اور یہ وہ لوگ جو اسے بند کرائیں، ان کی سرپرستی میں بکتی ہے کئی جگہوں پر. کیا کریں؟ اپنے اعمال درست کریں، سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. یہ
ہم اپنے طور پر جتنی احتیاطیں کریں، بری صحبتوں سے، بری جگہوں سے اپنی بچوں کو بچائیں، تاکہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں لیں، تاکہ کل آنے والا جو کل ہے اس میں خوف خدا والے، عشق رسول والے، صحیح معنی میں ایماندار، دیانتدار لوگ معاشرے کو ملیں. اور دعوت اسلامی اس میں کام کر رہی ہے، نکی کی دعوت ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک نکی کی دعوت ہے. ہماری کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں میں دعوت اسلامی کا مبلغین مدنی کام کرتے ہیں، وہاں سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں. تو اگر خوف خدا والے دیانتدار لوگ نکلیں گے، اسی طرح سیاسی، سماجی اور دیگر جو شخصیات یا پرسنالٹیز جو کہلاتی ہیں، وی آئی پیز کہلاتے ہیں، ان میں دعوت اسلام والے جا کر مدنی کام کرتے ہیں کہ ان کو ہم اجتماع میں لائیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو. ڈپارٹمنٹ میں جا کر نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، فیضان سنت کے درس ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر فیضان سنت کے درس ہو رہے ہیں. ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر. الحمدللہ دعوت اسلامی صرف باتیں نہیں کرتی، ہمارے لاکھوں مبلغین مختلف طبقات اور مختلف شعبوں میں، ڈپارٹمنٹ میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہاں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمانداری، دیانتداری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ کرنا چاہیے. تم میں گروہ ایسا ہو جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کا بہت ہی پیارا ٹاپک آؤ بھلائی کی طرف رشوت کے حوالے سے. میں عرض کرتے چلوں کہ اس طرح کے لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی بچنا چاہے تو صرف اور صرف تھوڑی سی ہی ذہن بنانا پڑتا ہے اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پر توکل کرنا چاہیے. ہم جلد بازی بہت کرتے ہیں. جب ہم جلد بازی کریں گے تو سازر رشوت دینی بھی پڑے گی، لینی بھی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ذہن بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے الحمدللہ کہ رشوت نہ دینی ہے نہ لینی ہے. تو میرا ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا سرکاری ملازموں میں. تو ٹرانسفر کے دوران کسی نے پیسے مانگے فائل کے کہ اتنے پیسے آپ دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں نے نہیں دیے اس کو پیسے. فائل اس نے مجھے جب میرے ہینڈ اوور کی، اس کو پتا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو نا وہ ٹرانسفر کرواتے ہیں تو ان کو جلدی ہوتی ہے، مجھے دے دے گا. فائل اس نے سائن کر کے مجھے دے دی اور پیسوں میں ڈیمانڈ کی. میں نے اس کو فائل جو نا واپس کر دی. میں نے کہا بھائی جان آپ فائل واپس لے لیں، میرا اگر نصیب ہو تو میں ٹرانسفر ہو جاؤں گا، اگر نہ ہوا وہاں پہ تو پھر میں یہیں پہ ہوں جہاں پہ رسک لکھا ہوا ہے. تو میں پیسے نہیں دوں گا آپ کو، چاہے مجھے آپ 1 روپیہ بھی کہیں کہ یار مجھے رشوت کے طور پر دے دیں. نہیں دیا. 3000 پہ آ گیا، 2000 پہ آ گیا، 1000 پہ آ گیا، نہیں دیا. لیکن جب میں اس کے آگے ڈٹ گیا نا، میں نے کہا میں نے نہیں دینے، نہ میں نے دینے ہیں نہ میں نے لینے ہیں. میں نے زندگی میں یہ ذہن بنایا ہوا ہے. تو یقین کرے وہ بندہ ایسا کنفیوز ہوا جیسے مجھے ایسے لگا کہ یہ ڈر گیا ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا، یہ جو ایسے رشوت خور ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آگے اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈٹ جائیں تو یہ ڈر جاتے ہیں. ظاہر ہے جو کام غلط کر رہا ہے تو ایک سیدھے سادھے آدمی کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے ایک حق پر ہے اور ایک جو ہے نا وہ غلطی پر ہے، تو اس کے آگے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. بہت خوب، بہت خوب. ڈٹ جانا ہی بہتر ہے. اور یہ ایسے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پتہ چل جائے گا، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے. ارے اللہ کے بندو، تم یہاں وہاں دیکھ رہے ہو، تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. شاباش، بہت خوب، بہت خوب. اللہ نصیب کرے. اور صحیح معنی میں اللہ پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. صحیح معنی میں سب بہتر ہو جاتا ہے. اگر یہ چیزیں رک جائیں تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے. آئیے چلتے ہیں امیر رسول کی طرف.